کتاب رقاق، رقاق رے قاف قاف رقت، اسی سے رقت طاری ہونا، یعنی وہ احادیث کہ جس سے دل نرم ہوتا ہے، یعنی جن میں آخرت کی باتیں ہیں اور کچھ اور اس قسم کی چیزیں. باب ما جاء فی الرقاق، دل نرم کرنے والی باتوں میں سے جو آیا ہے وَأَن لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ، اور یہ کہ زندگی تو بس آخرت کی ہی زندگی ہے، کوئی زندگی نہیں مگر آخرت ہی کی زندگی. انسان کو 2 زندگیاں ملی اور 2 دفعہ موت، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں كُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تو یہ مختلف فیزز جو انسان کی زندگی پر گزر چکے، یہ گزر رہے ہیں، یہ گزریں گے، اس میں سے اصل جو حصہ ہم کو بسر کرنا، جو اصل ہماری زندگی شروع ہوگی. اس وقت جو کچھ ہم ہیں نا، بس یہ تو ایک خواب ہے، اسے خواب سمجھے جو ہم اب کر رہے ہیں دنیا میں. اور اس سے پہلے ایک خواب آپ دیکھ چکے اور بھول چکے، یعنی یہاں آنے سے پہلے بھی آپ کہیں پر تھے، آپ کی جو روحیں ہیں وہ پیدا ہوئی بھی تھی اور وہاں بھی آپ کے درمیان باہم تعلق ہوا تھا. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں وہ لوگ یہاں آ کر باہم ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں کہ جن کے درمیان وہاں موافقت پیدا ہوئی، اور جو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہے وہ یہاں آ کر بھی اجنبی ہی رہتے ہیں. اس پر میں نہیں پڑھنا چاہتی کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں، نہ میں ایکسپلین کر سکتی ہوں، لیکن بتانا یہ چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کہیں پر ہماری روحیں موجود تھیں، لیکن ہم کو کچھ یاد نہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے ایک عہد بھی لیا تھا، اور کیا کہا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، ہم سب نے کہا تھا ہاں. کہاں گیا وہ ہاں؟ اب آ کے بھول چکے. خیر، اس کے بعد ہم یہاں دنیا میں آئے، یہاں اب ہم پھر ایک خواب دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جب اس سے فارغ ہوں گے تو کہیں گے لبسنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، کہ رہے ہم ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ آپ گننے والوں سے پوچھ لیجیے. ساری لمبی سی زندگی دن کا ایک حصہ نظر آئے گا ہم کو. جیسے سو کے جب ہم اٹھتے ہیں تو وہ خواب کچھ بھول جاتا ہے، کچھ رہ جاتا ہے ذہن میں، اکثر تو بھول ہی جاتے ہیں. تو پھر ایک اور فیز ہے ہمارا، ایک اور جگہ پہ چلے جائیں، وہ ہے قبر. وہ بھی یہ نہیں کہ ہم مر گئے تو اس کا مطلب احساسات سے غافل ہو گئے، احساسات وہاں بھی قائم رہے گا. وہ عذاب قبر کی تو حدیث آپ پڑھ چکے. پھر اس کے بعد ایک حشر کی زندگی ہوگی، وہاں جی اٹھیں گے پھر، یعنی اس میں پھر چلنا پھرنا، حساب کتاب، پھر ایک شعوری زندگی آ جائے گی، اور پھر جنت یا جہنم. وہ ہے اصل زندگی جس کی ابتدا ہوگی، جس کو کبھی ختم نہیں ہونا. ان سب کا خاتمہ ہے، پچھلی کا بھی خاتمہ ہو چکا، یہ بھی ختم ہونے کو جلد آ رہا ہے. اور اس کے بعد قبر کا وہ بھی ایک اینڈ ہے، اور اس کے بعد حشر وہ بھی ایک مخصوص وقت کے لیے، اور پھر اس کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی، اور اصل عیش و عشرت اور راحت و آرام اس زندگی کے ہیں. باقی تو سب پیہم رواں ہے زندگی. اچھا جناب، پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور وہ زندگی کس کی زندگی ہے؟ جو اس زندگی میں کچھ کر کے ساتھ لے جائے. حدثنا المكي بن ابراهيم اخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن ابي هند عن ابيه عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فيهما، 2 نعمتیں ایسی ہیں مغبون فيهما کہ جن کے معاملے میں غبن کیا جاتا ہے. غبن کیا ہوتا ہے؟ محاورتاً ترجمہ یہ ہے کہ ان کی قدر نہیں کی جاتی. کثیر من الناس، بہت سے لوگوں کی طرف سے. الصحت والفراغ، صحت اور فراغت، یہ 2 چیزیں ہیں کہ ان کو لوگ صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے. فراغ، فارغ ہونا، کوئی کام نہ ہونا. قال عباس العنبری، عباس عنبری کہتے ہیں حدثنا صفوان ابن عیسیٰ عن عبد الله بن سعید بن ابی ہند عن ابیہ سمعت ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو اصل زندگی ہے، میں اور آپ سب سوچیں کہ اس کے لیے کتنی تیاری، اس کے لیے کتنی بھاگ دوڑ ہے، اس کے لیے کتنی کوشش ہے جو اصل میں شروع ہوگی. یہاں تو جو کچھ بھی ملا سب ختم ہو جائے گا، اور ہر چیز کا غم لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کیا چھن جائے، لیکن وہ زندگی ہر غم سے آزاد ہوگی. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعب عن معاوية بن قرة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. اے اللہ، نہیں کوئی زندگی مگر آخرت ہی کی زندگی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. فأصلح تو اصلاح کر دے، اچھا کر دے، انصار اور مہاجرہ یعنی ان کو نیک بنا. حدثنا احمد بن المقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا ابو حازم حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ خندق کے موقع پر تھے. وهو يحفر، اور وہ کھدائی کر رہے تھے. ونحن ننقل التراب، اور ہم مٹی ڈھو رہے تھے. وبصر بنا، آپ نے ہم کو دیکھا. فقال، تو فرمایا اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. اس میں دوسرے الفاظ ہیں واصلح کی بجائے فاغفر ہے، تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ آپ نے دونوں الفاظ استعمال کیے ہوں، کہ اصلاح کی بھی دعا کی ہو اور ساتھ بخشش کی دعا بھی کی ہو. اور وہ زندگی تو اسی کی ہے جس کی بخشش ہو جائے. اصل بات تو یہ ہے. باب مثل الدنیا فی الآخرۃ، دنیا کی مثال آخرت کے معاملے میں کیا ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کیا چیز ہے. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال کیا ہے؟ انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بس کھیل تماشا ہے اور کچھ نہیں، اور زینت اور مال اور اولاد کی کثرت پر فخر کرنا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک میوہ برسے اور کھیت ہری بھری ہو کر لہلہانے لگے، اور کاشتکار اس کو دیکھ کر خوش ہوں، پھر یکایک وہ زرد ہو جائے، سوکھ کر چورا چورا ہو جائے. آخرت میں 2 باتیں ہیں، یا تو سخت عذاب ہونا ہے یا خدا کی طرف سے گناہوں کی معافی ہے اور اس کی رضامندی. غرض دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ بھی نہیں. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا سامان. دھوکا کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کی حقیقت کو جو سمجھے وہ اصل میں اس کی حقیقت نہ ہو. اور سب سے بڑی بات جس کے دھوکے میں ہم مبتلا ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گویا ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے، حالانکہ ہمیشگی
نہیں ہے، ہمیشہ تو صرف اللہ ہی کی ذات کو ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب تو ختم ہو جانے والا ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول آپ نے فرمایا موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بہتر ہے کس سے؟ دنیا سے اور جو اس کے اندر ہے ان سب چیزوں سے. وَلَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اللہ کی راہ میں صبح کے وقت نکلنا یا شام کے وقت نکلنا دنیا اور جو دنیا میں ہم سب سے زیادہ اچھا ہے. یعنی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، غدوۃ صبح کے وقت نکلنا، وروحۃ شام کو نکلنا. یعنی انسان اگر اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتا ہے اور بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، اس کی رضا کو چاہتا ہے، اس کو خوش کرنے کی تمنا رکھتا ہے، تو وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑی نعمت اپنے اندر رکھتا ہے. یہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے. لیکن ہماری ساری بھاگ دوڑ صبح اور شام کس کام میں ہوتی ہے؟ کتنی کوششیں جو واقعی اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اور کتنی ایسی کہ جو ذاتی اغراض ہی کی خاطر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذاتی کام انسان کو کرنے نہیں چاہیے، ان سب کو چھوڑ کے انسان دنیا سے نکل جائے، نہیں، وہ بھی رہیں گے، لیکن ان کاموں کے ساتھ ساتھ آپ سے سارا دن نہیں مانگا گیا، سارا دن تو نہیں مانگا جا رہا، غدوۃ و روحۃ تو نہیں مانگا جا رہا. تھوڑا سا ٹائم صبح نکال لو، تھوڑا سا شام کو نکال لو، 24 گھنٹے تو نہیں چاہے جا رہے، تھوڑی سی دیر. غدوۃ ایک دفعہ بس صبح نکلنا، اور روحۃ ایک دفعہ شام نکلنا. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، رہو دنیا میں گویا کہ تم غریب اجنبی ہو. یعنی دنیا سے دل نہ لگاؤ، یعنی دنیا کی چیزیں تمہیں اجنبی لگے، بس تھوڑی جانی، تھوڑے دن کا سامان ہے، کوئی بات نہیں، کوئی ٹوٹ جائے، کوئی پھوٹ جائے، کوئی مل جائے، کوئی چلا جائے، کچھ بھی ہو. اجنبیت کیا ہوتی ہے کہ انسان لیے دیے رہے ان تمام چیزوں سے. او عابر سبیل یا راستہ گزرنے والا. مثلا آپ دیکھیں کہ مسافر کی مثال آپ نے کہ آپ کسی گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی گزرتی چلی جا رہی ہے اور راستے میں طرح طرح کی خوبصورت چیزیں اور سینریز اور بہترین سامان آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن آپ وہاں بیٹھ نہیں جاتے. کیوں؟ اس لیے آپ بیٹھ گئے تو آپ کی منزل دور ہو جائے گی، منزل کو نہ پہنچ سکیں گے، آپ وہاں پر دل نہیں لگا سکتے. جو مسافر سفر میں راستے میں ہی دل لگا بیٹھے وہ تو ہلاک ہو گیا، وہ تو اپنی منزل تک کبھی نہ پہنچ سکے گا. تو دنیا دراصل کیا ہے ہمارے لیے؟ ایک سفر کی جگہ. لیکن ہمیں سے ہر شخص غور کرے، کیا واقعی ہم اس کو سفر سمجھتے ہیں؟ جس طرح ہم نے دنیا کے سامان اکٹھے کر رکھے ہیں اور دنیا میں امیدیں لمبی کر رکھی ہیں اور دنیا کی چیزوں میں مرے جاتے ہیں اور دنیا کی خاطر ہم ہر چیز قربان کیے چلے جاتے ہیں. ہر چیز مراد اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا سب کچھ ان کو بنانے، اکٹھا کرنے، جوڑنے، جمع کرنے، ان کی حفاظت، ان کی صفائی ستھرائی اور ان کے سب. کیا واقعی محسوس ہوتا ہے کہ ہم مسافر ہیں؟ مسافر تو ضروری سامان ہی لے کے چلتا ہے، بہت کچھ تو اکٹھا نہیں کر کے رکھتا. کیا واقعی ہماری زندگی ایسی ہیں؟ سوچنا چاہیے ہم سب کو. کل ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی، ایسے کسی کا کہانی تھی کہ ایک شخص نے لوگوں کو جمع کیا. کہتا ہے کہ میں بہت بخیل انسان ہوں، اپنی چیز کسی کو دے نہیں سکتا، اس لیے میں اپنا سارا مال تمہیں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ جو میرے پاس رہ جائے گا اس کو تو مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں، اور جو میں لوگوں کو دے ڈالوں گا وہ قیامت کے دن جا کر مجھ کو مل جائے گا. سوچ کی ایک بات ہے. کہتا میں بہت بخیل، بڑا حریص انسان ہوں، اور میرا بخل کیا ہے کہ میں اپنا مال کسی کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، یعنی مرنے کے بعد کسی اور کے لیے چھوڑ جاؤں. مثلا میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو میں کہیں نہ کہیں رکھ کے یعنی کسی نہ کسی کو دے جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ قیامت کے دن مجھے کئی گنا زیادہ ملے. تو عقل مندی کی بات ہے نا. لیکن ہم کیا سمجھتے کہ وہ جو ہمارے پاس رہ جائے، بچ جائے، جمع ہو جائے، وہ ہم کو فائدہ دے گا. لیکن کتنے دن ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہم خود چلے جائیں اور آپ کی خالی جگہ پڑی ہو. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑا، دونوں کندھوں کو تھام لیا. اور آپ کو بھی محسوس کریں گے کہ اگر کوئی شخص آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھے تو اس کے ساتھ ہی آپ کا سینہ، سینے کے اندر دل، یہ سب چیزیں ہل جاتی ہیں، انسان پوری طرح الرٹ ہو جاتا ہے. یعنی دوسرے کو متوجہ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا ان کے، یعنی بہت اہم بات بتانے لگے تھے پوری طرح متوجہ کر کے. فقال، تو آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح رہو گویا اجنبی ہو. اجنبی، یہ ساری چیزیں تمہاری کچھ نہیں لگتی، کوئی چیز تمہاری نہیں، اتنی چاہے رجسٹری کروا لیں سب یہیں رہ جائے گی، کوئی رجسٹری قبر میں ساتھ نہیں جائے گی، اور لے بھی گئے گل سڑ جائے گی، قیامت کے دن وہ اعمال نامہ نہیں بنے گی. کأنک غریب او عابر سبیل، یا راہ گزر ہو، مسافر ہو. وکان ابن عمر یقول، اور ابن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیتا، جب تم شام کرو، فلا تنتظر الصباح، تو صبح کا انتظار مت کرو، یعنی صبح سے پہلے ہی اپنے کام نپٹا لو، جو نیکیاں کرنی ہے ارادہ کیا بس کر ڈالو. واذا اصبحت، اور جب صبح ہو جائے، فلا تنتظر المساء، تو شام کا انتظار مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی تو ایک صبح ہوگی نا جس کی شام ہم کو نصیب نہ ہوگی، یا وہ بھی ایک شام ہوگی کہ شاید اس کی صبح ہم کو نصیب نہ ہو، اور وہ ایک دن انہی دنوں میں سے ایک دن آ جائے گا. لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ آ جائے اس کی تیاری اور اس کی پریکٹس کرتے رہنا چاہیے. وخذ من صحتک لمرضک، اور اپنی صحت میں سے اپنے مرض کا حصہ نکال لو، یعنی بیماری میں جو نہیں کر سکو گے صحت مند ہوتے وہ کر جاؤ. ومن حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی میں موت کا سامان تیار کر لو، کیونکہ وہاں سامان تیار نہ ہو سکے گا، وہ ابھی کرنا ہے، ابھی باندھ کے جمع کر کے اکٹھا کر کے رکھ لو گے، یہ وہاں کے لیے ہے. لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ وہ اپنے پاس سے نکالنا پڑے گا. اگر اپنے پاس رہ گیا تو گیا. باب فی الامل وطولہ، امید اور اس امید کا لمبا ہونا، امیدوں کا لمبا ہونا، لمبی لمبی امیدیں باندھنا. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا.
وما الحیات الدنیا، اور نہیں دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان۔ قرآن پاک میں آتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، چھوڑو ان کو کھائیں اور پئیں اور غافل کر دے ان کو امید، ان قریب وہ جان لیں گے۔ یعنی انہیں کھاتا پیتا اور مزے اڑاتا چھوڑو، یہ نہیں سنتے تو نہ سنیں، اگر یہ غفلت میں مرنا چاہتے ہیں تو غافل رہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب سکھاتے سمجھاتے تھے، احساس دلاتے تھے تو وہ توجہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ابھی کھانے کا وقت ہے، ابھی انجوائمنٹ کا ہے، ابھی پکنک پہ جانا ہے، ابھی یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، چھوڑو ایسے لوگوں کو کرتے رہیں جو کرنا چاہتے ہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے کہ ان ساری باتوں کا نتیجہ اور خلاصہ کیا نکلا۔ وقال علی، اور حضرت علی نے کہا ارتحلت الدنیا مدبرتن، چل پڑی دنیا پیٹ پھیر کر، دنیا تو واپس جا رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، ولکل، اور ہر ایک کے لیے، واحدۃ منہما بنون، ہر ایک کے بیٹے ہیں، یعنی کچھ بیٹے آخرت کے اور کچھ دنیا کے، یعنی کچھ لوگ آخرت کے ساتھ چلے جا رہے ہیں اور کچھ دنیا کے ساتھ جا رہے ہیں، یعنی کچھ دنیا کے غلام بنے ہوئے، دنیا کے حمایتی ہیں اور کچھ آخرت کے، کچھ دنیا کے لیے سامان تیار کر رہے ہیں اور کچھ آخرت کے لیے۔ فکونوا من ابناء الآخرہ، تو آخرت کے بچوں میں شامل ہو جاؤ، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، اور دنیا کے بچوں میں شامل نہ ہو۔ فإن اليوم عمل، آج کا دن عمل کا دن ہے، ولا حساب، اور حساب نہیں ہے، وغدا حساب، کل حساب ہوگا، ولا عمل، اور کوئی عمل کا وقت نہ ہوگا۔ بمزحزحہ بمباعدہ، بمزحزحہ کا مطلب ہے دور کرنے والا، ہٹانے والا، سکانے والا۔ حدثنا صدقة بن الفضل اخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابي عن منذر عن ربيع بن خصيم عن عبد الله قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، مربعا مربع یعنی ایک چار خانہ بنایا، اسکوائر بنایا، وخط خطا في الوسط، اور اس چار خانے کے درمیان میں ایک لکیر کھینچی، خارجا منه، جو اس چار خانے سے باہر نکل کے جا رہی تھی، مربع سے باہر نکل رہی تھی، وخط خطا صغارا، اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے اور خط لگائے یعنی لکیریں لگائیں، الى هذا الذي في الوسط، طرف اس کے جو درمیان میں تھی، من جانبه الذي في الوسط، اس جانب سے جو درمیان میں تھی، وقال هذا الانسان، اور فرمایا کہ یہ ہے انسان، وهذا اجله محيط به، اور یہ اس کی موت جو ہے اسے گھیرے ہوئے ہے، او قد احاط به، یا اسے گھیر چکی ہے، وهذا الذي هو خارج، اور یہ جو اس کے باہر کی ہے، عمله اس کی امیدیں ہیں، وهذه الخطط الصغار، اور یہ چھوٹے چھوٹے خط جو ہے، الاعراض، یہ پیش آنے والے واقعات ہیں، اعراض یعنی جو عارضی آفتیں ہیں، فان اخطاه، اگر ایک اس سے چوک جائے، هذا یہ نهشه هذا، تو دوسری اس کو پکڑ لے گی، فان اخطاه هذا نهشه هذا، اور اگر اس نے چھوڑ دیا تو اس نے پکڑ لیا، یعنی ایک نہ ایک دن آفت کوئی اس کو پکڑ لے گی۔ اور یہ جو لکیر باہر کیوں کھینچی تھی؟ کیونکہ انسان کی خواہشات اتنی ہیں کہ وہ اسی زندگی سے بھی زیادہ ہے، اسی لیے مربع سے باہر لکیر نکالی آپ نے، اور اسی میں ایک پھر موت ہے، یہ جو چھوٹی لکیریں میں سے ایک موت آ کے سب خواہشات کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ حدثنا مسلم حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الامل وهذا اجله فبينما هو كذلك اذ جاء الخط الاقرب، آپ نے ایک مربع بنایا اور کچھ خطوط کھینچے، آپ نے فرمایا یہ ہے انسان کی آرزو، وهذا اجله، اور یہ اس کی عمر، فبينما هو كذلك، اور وہ اسی کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی موت اور آرزوؤں کے درمیان، اذ جاء الخط الاقرب، یہاں تک کہ اس کے پاس قریبی خط یعنی اس کی موت آ پہنچتی ہے اور باقی آرزویں دھری دھری رہ جاتی ہیں۔ باب من بلغ 60 سنة فقد اعذر الله اليه في العمر لقوله اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير۔ من بلغ، جو شخص پہنچ گیا، 60 سنتن، 60 سال کو، یعنی 60 سال کی عمر کو، فقد اعذر اللہ الیہ، تو بس تحقیق اللہ نے عذر لے لیا اس سے، یعنی اس کے پاس کوئی عذر نہیں چھوڑا۔ یہ باب افعال سے ہے، اعذار، جس کے اندر معنی سلب بھی پایا جاتا ہے، یعنی جہاں ایک معنی کسی کو عذر دینا، وہاں وہ عذر لے بھی لینا، اس لیے اس کا معنی منفی میں کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے اس سے عذر لے لیا، پھر اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا کہ وہ اطاعت کی طرف کیوں نہ آیا۔ لقولہ تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمر نہ دی تھی، ما یتذکر فیہ، کہ نصیحت پکڑتا اس میں، من تذکرہ، جو نصیحت پکڑ سکتا تھا، یعنی 60 سال کی عمر نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت کافی تھی۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، یعنی اگر کسی کو عمر کم ملی ہے، مہلت کم ملی ہے، تو اس کا تو کچھ شاید عذر بھی ہو جائے، یعنی اگر ایک بچہ ابھی بلوغت کو پہنچا ہی تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، ابھی سیکھنے سکھانے کے اتنے مواقع نہ ملے اس کو، تو اس کے اوپر الزام کم ہے۔ لیکن ایک شخص جو دنیا میں 60 سال تک جیے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے اور بڑھاپے میں بھی خدا کی طرف توجہ نہ کرے، تو پھر اس کے پاس خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہ ہوگا۔ حدثني عبد السلام بن مطهر حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنة، کہ کوئی عذر نہیں رکھا اللہ نے کسی شخص کے لیے کہ مؤخر کی اس کی مدت یعنی اس کی زندگی، حتی بلغہ، یہاں تک کہ پہنچایا اس کو 60 سنتن، 60 سال کی عمر کو۔ تابع ابن عجلان، اس کی مطابق کی ہے ابن عجلان نے، یعنی حدیث دوسرے طرف سے بھی آئی ہے، وہ ابو حازم عن المقبوری، یعنی ابو سعید المقبوری ہی سے۔ حدثنا علی بن عبد الله حدثنا ابو صفوان عبد الله بن سعید اخبرنا یونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعید بن المسیب ان ابا هریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، لا یزال قلب الکبیر شابا، لا یزال، ہمیشہ رہتا ہے، قلب الکبیر، بڑے کا دل یعنی بوڑھے کا دل، شابا، نوجوان، یعنی انسان خود بوڑھا بھی ہو جائے تو اس کا دل
جوان رہتا ہے کس چیز کے بارے میں؟ فسنتین، دو چیزوں کے معاملے میں، فی حب الدنیا، دنیا کی محبت میں، یعنی انسان خود بوڑھا بھی ہو جائے تو دنیا کی محبت بوڑھی نہیں ہوتی، کمزور نہیں پڑتی، وہ مضبوطی رہتی ہے۔ وطول الامل، اور امید کا لمبا ہونا، یعنی امیدیں بھی زندگی کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ قال لیس حدثني یونس وابن وهب عن یونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعید وابو سلمہ۔ اور اس بیماری سے بہت کم لوگ نجات پا سکتے ہیں کہ جو یہ سوچیں کہ اب کتنے دن اور زندہ رہنا ہے، اب عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکے ہیں، اب کس لیے مال جمع کرنا اور کس لیے لمبی لمبی امیدیں باندھنا۔ یہ وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچائے، ورنہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے میں لوگوں کے اندر مال کی ہرس بھی اور زیادہ جینے کی ہوس بڑھتی چلی جاتی ہے، جو پھر انسان کی بدبختی کی علامت ہے کہ انسان اس گھر میں جہاں ہمیشہ جا کر رہنا ہے اس کو بنانے اور اس کی تیاری کی بجائے اس کے محبت میں ڈوبا رہے کہ جو بہت جلد فنا ہو جانے والا ہے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام حدثنا قتادة عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یکبر ابن آدم، ابن آدم بڑا ہوتا جاتا ہے، ویکبر معه اثنان، اور اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑی ہونے لگتی ہیں، حب المال وطول العمر، مال کی محبت اور عمر کا لمبا ہونا، یعنی حب المال وحب طول العمر مراد ہے کہ مال کی محبت اور لمبی عمر کی محبت اس کے اندر زیادہ انگڑائیاں لینے لگتی ہے۔ رواہ شعبۃ عن قتادہ، اس حدیث کو شعبہ نے قتادہ سے بھی روایت کیا ہے۔ باب العمل الذي يبتغى به وجه الله فيه سعد، العمل وہ عمل الذي جس سے یبتغى چاہا جاتا ہے، طلب کیا جاتا ہے، به ساتھ اس کے، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، اللہ کی ذات یعنی اللہ کی رضا مراد ہے۔ فيه سعد، اس میں حضرت سعد ہیں۔ حدثنا معاذ بن سعد اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن الربيع وزعم محمود انه اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ مجة مجها من دلب كانت في دارهم، قال سمعت اتبان بن مالك الانصاري ثم احد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا اله الا الله يبتغي به وجه الله الا حرم الله عليه النار۔ لن يوافي نہ بدلہ دیا جائے گا عبد کوئی شخص یوم القیامت، قیامت کے دن، یقول لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور کس لیے کہتا ہے؟ یبتغی بہ وجہ اللہ، جس سے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، الا حرم اللہ، مگر اس کی جزا کیا ہے یا اسے بدلہ کس طرح دیا جائے گا کہ حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ حدثنا قتیبہ حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما لعبد المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما لعبدی، نہیں میرے بندے کے لیے، المؤمن مومن، عندی جزاء میرے پاس کوئی بدلہ، اذا قبضت جب میں قبض کر لیتا ہوں، لے لیتا ہوں، صفیہ اس کی چنی ہوئی چیز کو، اس کی پسندیدہ چیز کو، من اہل الدنیا، دنیا والوں میں سے، یعنی دنیا کے لوگوں میں سے، انسانوں میں سے، جب اس کے سب سے زیادہ چنے ہوئے یا پیارے انسان کی روح میں قبض کر لیتا ہوں، یا اولاد بھی ہو سکتی ہے، والدین بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ثم احتسبہ، پھر انسان اس پر صبر کرتا ہے جزا کی امید رکھ کر، تو اللہ تعالیٰ اسے کیا دیتے ہیں؟ الا الجنہ، مگر اسے جنت ملتی ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کو اس وقت زیادہ دکھ پہنچتا ہے جب اس کی زیادہ پیاری چیز اسے چنتی ہے، یعنی سب سے زیادہ دکھ کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب سب سے زیادہ پسندیدہ چیز انسان سے چنے۔ اس موقع پر اگر کوئی شخص صبر اختیار، اور پھر یہ کہ بعض اوقات چننا کیا ہوتا ہے؟ ایک عارضی چننا ہوتا ہے، اور بعض اوقات مستقل طور پر چھن جانا ہوتا ہے۔ اور مستقل چننا ہے کہ انسان دنیا سے چلا جائے، یعنی کسی انسان کو اگر کسی انسان سے محبت اور دنیا سے رخصت ہو جائے، ظاہر ہے کہ اس کے واپس آنے کی تو کوئی امید نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو کوئی بھی راستہ نہیں رہتا۔ تو ایسی صورت میں صرف ایک ہی راستہ، وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اسے قبول کر لے اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، اور اس لیے راضی ہو جائے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، کیونکہ بہرحال والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے بندے دنیا کی کسی چیز کی محبت میں اللہ کی محبت کو نقصان نہیں پہنچاتے اور اس پر حرف نہیں آنے دیتے، اس کے کسی فیصلے پر نالاں نہیں ہوتے، اس سے شکوہ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھی پھر بہترین جزا دیتا ہے۔